اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے کہ صحابہ میں حافظ کوئی خال خالی ہوتے تھے۔ میں یہ ٹائٹل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، در بیان آ کے درمیان صحابہ حافظ کسے بود۔ اس کا ترجمہ ہے اس بیان میں کہ صحابہ میں حافظ بہت کم ہوتے تھے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ حضرت کیا لکھتے ہیں اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، در صحابہ کم بدے حافظ کسے، گرچہ شوق بود جانے شاںرا بسے، یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں حافظ کم ہی ہوتے تھے، اگرچہ ان کی جان کو اس چیز کا شوق بڑا ہوتا تھا۔ مولانا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں حافظ کم ہوتے تھے۔ لکھتے ہیں، مغز علم افزود و کم شد پوستش، زاں کے عاشق راب سوزد دوستش۔ فرماتے ہیں ان کے علم کا مغز بڑھ گیا تھا اور بڑھ کے پک گیا تھا اور چھلکا کم ہو گیا تھا، اس لیے کہ عاشق کو اس کا دوست ویسے ہی جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وجہ تھی۔ آگے لکھتے ہیں، زاں کے چوں مغزش دارا گن و رسید، پوست ہاشد بس رکی کو واقفید، یعنی فرماتے ہیں کہ جب مغز پورا بن جاتا ہے اور پک جاتا ہے نا تو چھلکے پتلے ہو جاتے ہیں اور پھٹ کر بیکار ہو جاتے ہیں۔ آگے ایک مثال دیتے ہیں، کشر جوز و فست کو بادام ہم، مغز چوں گند شاں شد پوست کم۔ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ تم دیکھ سکتے ہو کہ اخروٹ، پستہ اور بادام کا چھلکا، فرماتے ہیں جب ان کا مغز پورا ہو کے پک جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کا پوست کم ہو جاتا ہے اور پھٹ کر بیکار ہو جاتا ہے۔ مولانا بحر العلوم اب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کی نعمت کیسے پکتی ہے، یعنی تکمیل کو کیسے پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں، وصف مطلوبی چوں ضد طالبی است، وہی برق نور سوزان نبی است۔ فرماتے ہیں کہ وصف معشوقیت عاشقیت کی ضد ہے، یعنی معشوق عاشق کو جلاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبیوں کو دیکھ لو، ان کی وحی کا نور انہیں جلا دیتا ہے، یعنی ان کی بشریت فنا ہو جاتی ہے، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آگے تو مولانا اس کو بالکل ہی کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، چوں تجلی کرد اوصاف قدیم، پس بسوزد وصف حادث را گلیم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف قدیم تجلی کرتے ہیں تو حادث یعنی انسان کے اوصاف کی گدڑی کو پھونک دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ بندے کے بشری اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ انہی بشری اوصاف کو مولانا چھلکا فرما رہے ہیں، اور وہ جو نفخہ انسان میں باقی رہ جاتا ہے اس کو مغز فرما رہے ہیں۔ اسباق میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دوں گا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں، رب قرآن ہر قرا محفوظ بود، جل فینا از صحابہ می شنود، یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے جس کو قرآن مجید کا چوتھا حصہ حفظ ہو جاتا تو وہ اپنے حق میں صحابہ سے یہ کلام سنتا کہ بھائی یہ تو ہم سے بہت بڑھ گیا ہے۔ جمع صورت با چنی مانی یرف، نیست ممکن جز سلطان شگرف۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اپنے بشری اوصاف کو اللہ کے نور سے جلا کے نعمت پانے کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ بھی ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی مسند فقر کے بڑے سلطان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، در چنی مستی مرا آتے ادب، خود نہ باشد ور بود باشد عجب۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس نعمت کی مستی میں ظاہری علم و ادب کی نگہداشت نہیں ہو سکتی، اگر ہو تو فرماتے ہیں واقعی تعجب کی بات ہے۔ آگے پھر اس کی مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، جمع ضدین از نیاز افتد و ناز، باز در وقت تحیر امتیاز، یعنی فرماتے ہیں کہ ناز اور نیاز کو جمع کرنا، دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، اور پھر تحیر کے وقت امتیاز کو جمع کرنا، فرماتے ہیں یہ بھی عجیب چیز ہے، متضاد ہے۔ یعنی کسی کا صاحب تحیر ہونا یا صاحب نعمت ہونا پھر ظاہری علم کی طرف متوجہ ہونا، فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کچھ خبر مولانا حفاظ کی لیتے ہیں اور لکھتے ہیں، چوں اسا معشوق امیہ می شود، کور خود صندوق قرآن می شود۔ فرماتے ہیں کہ لاٹھی اندھوں کو محبوب ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کور باطن قرآن کا صندوق ہوتا ہے۔ گفت کورا خود سنادی کن پر، از حروف مصحف و ذکر و نظر، یعنی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ٹھیک ہی تو کہا ہوا ہے کہ دل کے اندے خود کیا ہیں، حدیث، قرآن، ذکر اور خوف دلانے والی نصیحتوں سے بھرے ہوئے صندوق ہیں بس۔ آگے پھر بے بصیرت یعنی باطنی نابینے حفاظ کو مولانا تھوڑی سی رعایت بھی دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں،
बाज संदूक पुर अज कुरान बेअस्त जां के संदूक बवद खाली बदस्त। यानी फरमाते हैं कि फिर कुरान से भरा हुआ संदूक उस संदूक से बेहतर है जो कि किसी के हाथ में हो। आगे लिखते हैं, हासिल अंदर वसल चूँ उफ्ताद मर्द गश्त दलाला बपेशे मर्द सर्द। फरमाते हैं खुलासा ये है कि जब इंसान वसल की मंजिल पर सरफराज हो जाए तो ऐसे इंसान के लिए रहनुमाई करने वाला एक बेहकीकत दलाल की तरह होता है। क्या फरमाना चाह रहे हैं कि जब बंदा अपने महबूब हकीकी से हमकिनार हो जाए ना, तो महबूब के रास्ते की रहनुमाई करने वाले दलाल से उसका फिर क्या काम। यानी जब इंसान वासिल हो जाए तो उसके लिए इल्म ज़ाहिर या इल्म ज़ाहिर वाला, फरमाते हैं दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि ये खुदा तक पहुँचने की सिर्फ रहनुमाई करते हैं। आगे तो मौलाना बिल्कुल ही इस बात को खोल देते हैं और लिखते हैं, चूब बतलूबत रसीदी ए मलीह शुद्ध तलबगारी इल्म उकनू कभी। यानी फरमाते हैं कि ऐ प्यारे, जब तू अपने महबूब तक पहुँच गया है तो अब उस तक पहुँचने के इल्म की तलबगारी करना बुरी चीज़ है। अब ये बात समझाने के लिए 3 मिसालें देते हैं। पहली मिसाल देते हैं, चू शुदी बरबाम हाय आसमां सर्द बाशद जुस्त जू ए नर्दबा। यानी फरमाते हैं कि जब बंदा आसमान के बाला खानों में पहुंच जाए तो अब उसने सीढ़ी क्या करनी है। दूसरी मिसाल देते हैं, आईनाए रोशन के शुद्ध साफ़ो जली जोहल बाशद बर नहादन सैकली। फरमाते हैं कि वो रोशन आईना जो साफ़ और जली है, फरमाते हैं उसकी सफाई करना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। तीसरी मिसाल देते हैं, पेश सुल्तान खुश नशिस्ता दर कबूल जिश्त बाशद जुस्तने नामा और रसूल। क्या फरमाते हैं कि बादशाह के सामने खुश और इज़्ज़त के साथ बैठकर ख़त और कासिद की तलाश करना, फरमाते हैं पागलपन नहीं तो और क्या है। मौलाना ने हुफ़ाज़ के इस बयान में हमारे लिए बड़े कीमती इसबाब छोड़े हैं, आइए इन पर एक नज़र करते हैं। मौलाना लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हाफिज़ बहुत कम होते थे और फिर ख़ुद ही इसकी वजह भी बताई कि उन्होंने कुरान का मग़ज़ हासिल कर लिया था और वो पोस्ट की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। फिर फरमाते हैं कि कुदरत का कानून भी यही है और इसकी कुछ मिसालें भी देते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अखरोट को ही देख लो, पिस्ते को देख लो, बादाम को देख लो, जब वो पूरा मग़ज़ हासिल कर लेते हैं तो छिलके फाड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह फरमाते हैं कि सहाबा ने भी कुरान का मग़ज़ ले लिया और इसका छिलका छोड़ दिया। मौलाना ने ये मज़मून मसनी शरीफ में और जगहों पर भी लिखा है, वो भी आपकी नज़र करते हैं ताकि आप मौलाना की बात सही तरह से समझ सकें। मौलाना लिखते हैं, माँ अज़ कुरान मग़ज़रा बरगुज़ीदें व उस तहारा पेशे सगा अंदाख्तें। क्या फरमाते हैं कि कुरान का मग़ज़ तो हमने ले लिया है और इसका छिलका हमने कुत्तों को डाल दिया है। अब ये जानना ज़रूरी हो गया कि कुरान का मग़ज़ है क्या। इमाम मुजाहिद सूरा अज़्ज़ारियात की आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून की तफसीर में फरमाते हैं कि लियाबुदून यानी अल्लाह की इबादत का मकसद अल्लाह की मार्फत या पहचान है। मौलाना भी फरमाते हैं कि तमाम इबादात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत कुरान वगैरह, फरमाते हैं सब का मकसद या मग़ज़ अल्लाह का वसल या अल्लाह की मार्फत हासिल करना है। तो पहला सबक मौलाना हमें आज के इन अशार में ये देते हैं कि सहाबा इस चीज़ से बखूबी आगाह थे और उन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल थी। सहाबा की मार्फत पे मौजूदा ज़माने में चंद लोग ये इश्काल रखते हैं कि सहाबा को तो मार्फत नहीं थी, लेकिन मौलाना की इस बात को अगर सूरा यूसुफ की आयत नंबर 108 की रोशनी में देखें तो ये बात समझ आ जाती है। कौन सी आयत है? कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अदऊ इलल्लाही अला बसीरतिन अना व मन तबअनी। यानी ए महबूब ऐलान फरमा दें, ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं भी साहिब बसीरत हूँ और मेरे पैरोकार भी साहिब बसीरत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने को सबसे बेहतरीन ज़माना करार फरमाया। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने को बेहतरीन ज़माना करार दे रहे हैं, क्या उसमें उनका असल पैरोकार ही कोई नहीं था? और अगर असल पैरोकार मौजूद थे तो वो कुरान की गवाही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल पैरोकार साहिब बसीरत ही हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، اپنے والا نام ہی علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال فرمایا، تو کیا یہ معرفت کی نشانی نہیں ہے؟ اور اگر فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدری ابو بکر، یعنی نہیں اتارا اللہ نے میرے دل میں کوئی علم مگر ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں، تو اگر ہر علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈالا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صاحب بصیرت نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، قرآن کی گواہی موجود ہے اس پہ۔ تو سرکار اپنا علم اگر دوسرے میں منتقل فرماتے ہیں تو پھر یقیناً وہ بھی صاحب بصیرت ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ صحابہ میں حافظ خال خال تھے، کیونکہ ان کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور باطن پر تھی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 نے بتا دیا کہ جو سرکار کے اصل فالورز ہیں وہ ہیں ہی صاحب بصیرت۔ اس پہ ہم جیسے امتیوں کو بڑے ہی غور کی ضرورت ہے کہ اگر تو ہم صاحب بصیرت ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے مطابق ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقینی طور پر پیروکار ہیں، اور اگر ہم صاحب بصیرت نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم سرکار کے کتنے بڑے پیروکار ہیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس شعر میں دیتے ہیں، چوں تجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را گلیم، یعنی فرماتے ہیں کہ صاحب تقوی پر جب اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں تو حادث یعنی مخلوق کے اوصاف کی گدڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اوصاف بشری فنا ہو جاتے ہیں، اور جب بشری اوصاف مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں چوں بمردم از حواسات بشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، یعنی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بشری حواس مر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کان بن جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بن جاتے ہیں، ہمارا ادراک بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بخاری میں موجود حدیث قرب نوافل کا مضمون ہی تو ہے کہ انسان یسمع بہی اور یبصر بہی کی منزل پہ سرفراز ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نور سے سنتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ایسوں کے بارے میں ہی قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل پیروکار ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔ مولانا ہمیں تیسرا سبق اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسے اللہ کے نور والے ہو جاتے ہیں، یعنی صاحب شرع صدر ہو جاتے ہیں، وہ اسی اللہ مستی میں رہتے ہیں اور حفظ قرآن نہیں کر سکتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو وہ واقعی پھر کوئی مسند فقر کا سلطان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ چوتھا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اصل کام تو اپنا تزکیہ نفس کر کے شرع صدر کی منزل پہ فائز ہو کے صاحب بصیرت ہو جانا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بے بصیرت حافظ تو صندوق ہیں بس جن میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس صندوق میں قرآن پڑا ہوا ہو وہ خالی صندوقوں سے بہتر ہوتا ہے۔ پانچواں سبق جو اس پورے بیان کا خلاصہ ہے وہ کسی صاحب دل کے لیے بڑا ہی قیمتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں چوں بے مطلوبت رسیدی اے عملی، یعنی فرماتے ہیں کہ اے پیارے جب بندہ اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے نا، واصل ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں شد طلبگاری علم اکنو کبھی، تو فرماتے ہیں کہ پھر علم کی طلبگاری کرنا بری چیز ہے، کیونکہ علم اس محبوب کو پانے کے لیے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ بس اس منزل پر پہنچانا فرماتے ہیں یہ کام عمل کا ہے یا وسیلے کا ہے۔ پھر جب آپ منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو اب راستے کا پوچھنا کیسا؟ محبوب کو پا لیا ہے، اب راز و نیاز ہے یا لذت وصل ہے؟ اب اس تک پہنچنے کے راستے کی طلب کرنا فرماتے ہیں حماقت ہے۔ پھر اس طرح دوسری مثال دیتے ہیں کہ جب تو آسمان کے بالا خانے پر پہنچ جائے تو پھر سیڑھی کیا کرنی ہے تو نے؟ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے مولانا نے ایک عاشق کا قصہ بھی لکھا ہے جو اپنے محبوب کو پا کر اپنا ایک پرانا خط نکال کر اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا محبوب اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔